اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو پیدا کیا تو اس نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کو بہترین صورت میں بنایا، ان میں اپنی روح پھونکی اور انہیں علم عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، اور جب فرشتوں سے ان اشیاء کے بارے میں پوچھا تو وہ جواب نہ دے سکے۔ انہوں نے کہا اے اللہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا، تو ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تب اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرشتوں کو ان اشیاء کے نام بتائیں۔ جب حضرت آدم نے یہ کر دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ پھر جب اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کیا تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ تکبر میں آ گیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے۔ ابلیس نے کہا مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دی گئی۔ ابلیس نے کہا کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈال دیا ہے، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، میں انسانوں کو آگے پیچھے دائیں اور بائیں سے بہکاؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، تو ذلیل و خوار ہے جو بھی تیرے پیچھے چلے گا، میں تم سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں رہنے کی اجازت دی اور ان کی راحت کے لیے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے ان دونوں سے کہا کہ جنت میں رہو اور جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ابلیس نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ اے آدم کیا میں تمہیں ایک ایسے درخت کا پتہ نہ دوں جو ہمیشہ کی زندگی اور لازوال بادشاہت کا ذریعہ ہے؟ اس نے قسم کھائی کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ چنانچہ ان دونوں نے درخت کا پھل کھا لیا، تبھی ان کے ستر کھل گئے اور وہ جنت کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پکار کر فرمایا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں ندامت میں ڈوب گئے اور دعا کی اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن انہیں زمین پر اترنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، زمین میں تمہارے لیے ایک وقت مقررہ تک قیام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا، اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا زمین پر اترنے کے بعد اللہ کے احکام پر چلنے لگے اور اپنی اولاد کو بھی نیکی کی تعلیم دینے لگے۔ یوں حضرت آدم کو زمین پر پہلا نبی بنایا گیا اور انسانیت کا آغاز ہوا۔